الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ تصور کریں کہ یہ اللہ کی ذات کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید کسی گائے کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہوتا، کوئی چاند تاروں کی پوجا کر رہا ہوتا، کوئی آگ جلا کے اس کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا۔ تو یہ اس رب کا ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس احسان کو کرنے کے بعد اس نے جو اس سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ یہ ایک ایسا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا مانگتے تھے کہ کاش ہم حضور کے امتی ہوتے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کے علاوہ کبھی بھی کسی امت سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بار بار یہ لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کرتا ہے۔ اس امت کے علاوہ یہ فضیلت کسی امت کو نہیں ہے کہ اس کے رب نے اس سے کلام کیا ہو۔ گزشتہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے لیے پیغام ان کے نبی کو ملتا تھا اور نبی آ کر امت کو بتلاتے تھے۔ پیغام یہ بھی نبی کے ذریعے ہے، لیکن اس پیغام میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو براہ راست بھی خطاب کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت مقدسہ کے 3 الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات انسان علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان سنتا رہتا ہے لیکن جب تک رب توفیق نہ بخشے عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی علم سنیں یا سیکھیں عمل کی توفیق ضرور مانگیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا؟ امام اعظم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اگر ابو حنیفہ مٹی کے پہاڑ کو سونے کا کہہ دے تو مان لو، ورنہ اس نے دلیل سے ثابت کرنا کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذہانت دی تھی۔ آپ کے زمانے میں ایک بندے نے قسم کھا لی، وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اوپر والی منزل پر بھی اس کی بیوی رہتی تھی اور نیچے والی منزل پہ بھی۔ اب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اوپر والی بیوی نے بھی تانا دے دیا اور نیچے والی نے بھی۔ اس نے سیڑھیوں میں کھڑے کھڑے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں اوپر گیا تو جو بیوی اوپر رہتی ہے اس کو طلاق، اور اگر میں سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا تو جو بیوی نیچے رہتی ہے اس کو طلاق۔ اب جب اس نے قسم کھا لی تو سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں قسم غلط کھا بیٹھا ہوں۔ اب وہ حل تلاش کرے کہ اس کا کیا حل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یا تو انسان نے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے، اور دونوں طرف قسم کھائی ہوئی ہے۔ مسئلہ چلتا چلتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو عرض کی گئی بندے نے قسم کھائی ہے اور سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اوپر گیا تو اوپر جو بیوی رہتی ہے اس کو طلاق، اور اگر وہ نیچے آیا تو جو بیوی نیچے رہتی ہے اس کو طلاق۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا اس مسئلے کا حل یہ ہے
کہ جو بیوی اوپر والی منزل پہ رہتی ہے اس کو نیچے بھیج دو، اور جو نیچے رہتی ہے اس کو اوپر بھیج دو۔ اب اگر وہ نیچے آئے گا تو نیچے والی بیوی نیچے نہیں ہوگی، اوپر جائے گا تو اوپر والی بیوی اوپر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت دی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا میں جب جتنا بھی علم حاصل کرتا تھا نا، ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو میں اور دوں گا۔ تو آپ کو اگر ایک مسئلے پر، ایک علم کی بات پر عمل کی توفیق مل جائے نا، اسی وقت شکر کرو، اگلے عمل کی توفیق خود ہی مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے شکر کرنا ہے، میں اگلی چیز تمہیں خود دے دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا مالک کا کام ہے۔ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بہت سارے بیان کیے۔ ایک مسئلہ جس کو مسئلہ تقدیر کہتے ہیں، ہمارے لفظوں میں قسمت کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قسمت لکھی جا چکی ہے، جو نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، تو پھر دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ملتا ہے کہ اگر نصیب اور قسمت لکھی جا چکی ہے تو پھر محنت مشقت کرنے کی حاجت ہی کیا؟ جتنا نصیب میں ہوگا اتنا مل جائے گا۔ تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تقدیر کو سمجھنا پڑے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم مشقت کیوں کرتے ہیں، ہم محنت مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ جو نصیب کا رزق ہوگا وہ تو مل جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہو کہ جب تک محنت کرے گا تب تک دوں گا، اور جب تو محنت کرنا چھوڑ دے گا میں رزق دینا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو ہو سکتا تیری قسمت ہی ہو، تیری تقدیر ہی یہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اس کی رہنمائی کے لیے کتاب کو بھیجا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو تھوڑا توجہ سے سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہماری تقدیر، ہماری قسمت ہے کیا چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے سے 50,000 سال پہلے جتنے انسان دنیا میں آنے تھے ان کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے۔ ابھی انسان بنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں ان کی تقدیر، ان کی قسمت لکھی جا چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر قسمت لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات، تقدیر کو سمجھیں، پھر یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا لیکن 4 چیزیں اس کی قسمت کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس بندے کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کتنی دیر زندہ رہے گا۔ دوسری چیز، اس بندے کو ساری زندگی میں رزق کتنا دیا جائے گا، اس نے کیا کیا کھانا ہے، کب کب کھانا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، یہ جنتی ہے۔ چوتھی چیز، یا یہ جہنمی ہے۔ ان 4 باتوں کا فیصلہ ماں کے شکم میں ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ ان 4 باتوں کا فیصلہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو پھر کیا دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ ان 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ قسمت ہے کیا چیز، اور کون سی تقدیر ہے جو دعا سے بدلتی ہے، اور کون سی تقدیر ایسی ہے جو دعا سے نہیں بدلتی۔ تقدیر کی پہلی قسم ہے تقدیر مبرم۔ یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جو کسی صورت میں بدل نہیں سکتی۔
حتیٰ کہ اگر اللہ کا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو دعا کرنے سے منع کر دیتا کہ اے نبی آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ کیوں؟ کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی اگر ہاتھ اٹھا دے تو وہ رد نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو پہلے سے منع کر دیتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کے بارے دعا نہیں مانگنی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں، یعنی جو لوطی عمل کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ زنا کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس قوم کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے سے پہلے وحی کر دی کہ اے میرے ابراہیم آپ نے ان کے بارے دعا نہیں مانگنی، اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے۔ تو تقدیر کی پہلی قسم ہوتی ہے تقدیر مبرم، جو کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ اپنے نبی کو دعا کرنے سے منع فرما دیتا کہ آپ نے اس مسئلے کے بارے میں دعا نہیں مانگنی، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہوتی ہے مبرم مشابہ، یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جو صرف اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے بدلتی ہے۔ جیسے جب عالم ارواح تھا، ایک بھی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، صرف روحیں پیدا ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان کی روحیں جو تھی وہ اللہ نے پہلے سے پیدا کر لی ہوئی ہیں۔ ماں کے شکم میں جسم بنتا ہے اور فرشتہ آ کے اس میں روح ڈال جاتا ہے، روحیں پہلے سے موجود ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روحیں عالم ارواح میں، جب جسم نہیں تھے صرف روحیں تھیں، اس وقت جو روحیں آپس میں ملتی رہی ہیں دنیا میں آ کے وہی ملتی ہیں۔ تو جو لوگوں کا میل جول آج ہے وہ عالم ارواح میں پہلے سے تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے جب ساری روحیں تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو دیکھا تو ایک چہرہ ان کو بڑا خوبصورت لگا، وہ داؤد علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ ان کی روح تھی، ان کو بڑی اچھی لگی۔ تو جبریل سے پوچھا کہ یہ جو چمکتی ہوئی روح ہے یہ کس کی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ اللہ کے ایک نبی ہوں گے، داؤد علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کے لیے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 برس داؤد کو دے دیے جائیں، یہ مجھے روح پسند آئی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 1000 سال تھی۔ جب 960 سال ہوئے تو اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو عرض کی کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ تو کہا میری عمر تو 1000 سال تھی، کہا 40 آپ داؤد کو دے کے آئے تھے۔ تو یہ قسم وہ ہے جو صرف مقبول بندوں کی دعا سے بدلتی ہے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ جو کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی۔ نمبر 2 وہ تقدیر جو صرف مقبول بندے، جیسے اللہ کے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب بھی سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے پہلے سے کہ اس مسئلے کے بارے میں اس نے دعا کرنی ہے اور میں نے بدل کے ایسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے وہ ہم عام لوگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم صدقہ دو آنے والی بلا ٹل جائے گی۔ اب صدقہ دیا تو آنے والی بلا ٹل گئی، لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم بلا آنے کے بعد صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صدقہ پہلے دو تاکہ آنے والی بھی ٹل جائے۔ ہم پہلے بلا کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے بعد صدقہ دیتے ہیں، حالانکہ صدقہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسری قسم وہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، مصیبت ٹل گئی۔ آپ نے صدقہ دیا، بیماری بہت بڑی آنی تھی لیکن وہ صدقے کی برکت سے بیماری چھوٹی ہو گئی۔ تو تیسری قسم یہ ہوتی ہے۔ اب وہ اہم نقطہ، اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں گے تو آپ کو تقدیر سمجھ آئے گی۔ تقدیر کے بارے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے، جو لکھا جا چکا وہی کر رہا ہے۔ اگر وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، زنا کاری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو وہ سارا قصور جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں۔
ان کو جبریہ کہتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر بندے کو مجبور نہیں کیا، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کوئی اگلے مہینے تک زندہ رہتا ہے، ہم نے 1 مہینے کے بعد اس وقت کہاں پہ ہونا ہے ہم جانتے ہیں؟ بولیں تو صحیح ہے۔ اچھا ہم نے کیا کھانا ہے ہم جانتے ہیں 1 مہینے بعد؟ اچھا مجھے یہ بتائیں وہ اللہ کے علم میں ہے؟ ہم نے 1 مہینے بعد کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے لے کے ابد تک سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق یہ لکھا ہے کہ یہ بندہ فلاں وقت میں فلاں کام کرے گا۔ ایسا نہیں کیا کہ لکھ کر ہمیں مجبور کر دیا کہ اب تم نے یہی کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، دائیں دروازے سے نکل جائیں یا بائیں دروازے سے نکل جائیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آپ کو کسی بندے نے مجبور نہیں کیا کہ آپ نے اسی دروازے سے نکلنا ہے۔ دوسری بات، آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ پہلے پانی پینا ہے، پہلے کھانا کھانا ہے۔ آپ نے جو کھانا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں ہے کہ ہم نے کس وقت میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس سے ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہماری تقدیر لکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تقدیر لکھ کر ہمیں پرچہ دے دیا گیا ہے کہ اب تم نے یہی کام کرنے۔ انسان مجبور نہیں ہے، انسان صاحب اختیار ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز دی گئی ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم تقدیر کے آگے مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی نظریے کا نا ایک بندہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم تقدیر کے آگے مجبور ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک گروہ یہ بھی ہے اور ایک گروہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ سب کچھ انسان ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ یہ دونوں گروہ موجود ہیں۔ اب جو کہتا ہے نا کہ انسان مجبور ہے، جو لکھا ہوا ہے بس وہی ہونا ہے، اس طرح کا نا ایک بندہ تھا، وہ کہتا ہے جو ہوتا ہے وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، اللہ کروا رہا ہوتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ نا ایک بندے کے باغ میں داخل ہو گیا، انگور کا باغ تھا، اس نے جا کے نا مالک کی اجازت کے بغیر انگور توڑے اور کھانے شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد نا اس باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا یار تو اجنبی بندہ ہے، میرے باغ میں ایک تو بغیر پوچھے آ گیا ہے، دوسری بات تو نے میرے باغ کے جو انگور ہیں بغیر پوچھے توڑے بھی ہیں اور کھانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا اللہ کا باغ ہے، اللہ کا پھل ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی مرضی سے کھا رہا ہے، اس سے پوچھ کیوں کے لا رہا ہے؟ میں تو مجبور ہوں، جو میری تقدیر میں لکھا تھا میں تو وہ کر رہا ہوں، میں تو مجبور ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بیچنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، توڑانے والا اللہ، مجھے یہاں تک بیچنے والا اللہ، میں تو مجبور ہوں، مجھے تو میری تقدیر لے کے آئی ہے۔ وہ باغ کا مالک نہ بڑا سیانا تھا، اس نے رسی منگوائی، اس کو باندھا اور ڈنڈا منگوا کے نا اس کی دھلائی کی۔ جب پڑے نا ڈنڈے تو چیخیں نکلی، کہنے لگا چیخ کیوں رہا ہے؟ کہتا مار کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا بندہ، اللہ کا ڈنڈا، اللہ کی مرضی سے تجھے مار رہا ہے، اس سے پوچھ تجھے کیوں مار پڑوا رہا ہے؟ تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ بندہ مجبور نہیں ہے، بندے کو شعور دیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کتے کو پتھر ماریں تو کتے کے بدن پہ کیا چیز لگتی ہے جا کے؟ بولیں یار، لیکن کتا انسان کو بھونکتا ہے، پتھر کو کیوں نہیں بھونکتا؟ لگا تو اس کو پتھر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پتھر کو بھونکتا، لیکن وہ جانتا ہے پتھر مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ اتنا کنسپٹ تو کتے کو بھی پتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، پتھر مجبور ہے۔ پتھر مجھے خود بخود نہیں لگا، مارنے والا انسان ہے۔ تو انسان اللہ کی بارگاہ میں مجبور ہے، انسان کو اچھے برے کا شعور دیا گیا ہے۔ تو ہم نے جو کام ساری زندگی کرنے تھے یا کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، اللہ نے اپنے علم سے ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ ایسا نہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 1 ہفتے پہلے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو کوئی خط آتا ہے کہ 1 ہفتے بعد یہ کام کرنا؟ نہیں، ہمیں مجبور نہیں کیا گیا۔
اسی طرح جو اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے وہ مجبور نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے اختیار دیا ہے، اور جو کرنا تھا وہ اس کے علم میں تھا۔ اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، اس نظریے کا بندہ نا مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب مولا علی جو علم شہر مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور دروازے کی یہ شان ہوتی ہے آنے والا ملتا بھی ہے، جانے والا بھی ملتا ہے، آتے وقت بھی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے اور جاتے وقت بھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس توریت کا ماننے والا آئے تو آپ اس کی کتاب سے اس کو جواب دیتے ہیں، انجیل کا ماننے والا آئے تو اس کی کتاب سے اس کو جواب، زبور کا آئے تو اس کو، اور قرآن کا آئے تو اس سے جواب۔ آپ کو اتنا علم کیسے ملا؟ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عرض کرنے لگے، جب بندے نے پوچھا تو اس کو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ علی جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے غسل تم نے دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مولا علی نے دیا ہوا ہے، مجھے حکم دیا اور وصیت کی کہ علی جب ہم جائیں تو غسل تم نے دینا۔ عرض کی آقا میرا دل اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو غسل دوں، فرمایا میں نے حکم دیا اور میری وصیت ہے کہ جب میں جاؤں تو مجھے غسل تم نے دینا ہے۔ عرض کی آقا مجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں فرمایا علی غسل دینا تیرا کام ہے، تیری مدد کرنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب اپنے غسل کی حضور بات کر رہے ہیں، اور جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے جب مولا علی گھوم کے دائیں طرف آتے تھے حضور اپنا ہاتھ خود بلند کر لیتے تھے۔ اب مولا علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کی جو ناف مبارک تھی وہ بڑی گہری تھی، اور حضور کے جو ابرو تھے آنکھ کا اوپر والا حصہ تھا یہ بڑا گہرا تھا، ناف مبارک بھی حضور کی گہری تھی۔ جب میں نے حضور کو غسل مبارک دیا تو ناف کے اندر کچھ پانی ٹھہر گیا، پہلے سوچا کپڑے سے صاف کر دوں، پھر جب عشق آیا تو میں نے اپنے ہونٹ لگا کے وہ پانی چوس لیا، اور جب وہ پانی میرے سینے سے گزرا تو اللہ نے علی کا سینہ علم کے لیے کھول دیا ہے۔ اب مولا علی کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہنے لگا کہ انسان خود مالک ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا انسان مالک ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا، ہاں جو کرتا ہے انسان کرتا ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھا لی، پھر پوچھا انسان خود مالک ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اب بندہ دونوں ٹانگیں اٹھا کے کیسے کھڑا ہو؟ تو کہنے لگا نہیں علی انسان طاقتور نہیں ہے، جو کراتا ہے میرا مالک ہی کرواتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف نظریہ ہے، ایک گروہ نے یہ کہا کہ انسان مجبور ہے، اور دوسرے نے یہ کہا کہ سب کچھ انسان کرتا ہے۔ درمیان میں مسلمان ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے جو جو کام کرنے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، اللہ نے وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیے، لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہی کام کرنا ہے۔ اب دوسری بات جو حدیث پاک ہم نے شروع میں سنی تھی اس کی وضاحت کر دوں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بندے کی زندگی کتنی ہے، اس کو ساری زندگی رزق کتنا دیا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ان 4 باتوں کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ بیماری آنی ہے تو دوائی کیوں لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو عرض کی آقا اگر تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ بیماری آنی ہے تو پھر ہم صحت یابی کے لیے دعا کیوں لیتے ہیں، دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ ہم انتظار کریں صحت خود ہو جائے گی۔ اگر تقدیر میں صحت لکھی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا صحابی دوائی کھانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوگا نا، یہ بھی تو تیری تقدیر ہے کہ تو دوائی کھائے گا تجھے صحت مل جائے گی۔ تو رزق کے معاملے میں شیخ سعدی نے ہمیں ایک مثال دیا سمجھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو رستے میں جنگل آیا، جنگل میں نے دیکھا کہ ایک بیڑیا ہے، اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں۔ اب جانور جو ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے وہ دوڑتے ہیں تو شکار تلاش کرتے ہیں، شکار ملے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ یہ جو بیڑیا جس کی 4 ٹانگیں ہی نہیں ہیں
یہ کھاتا پیتا کیسے ہے؟ کہ دیکھ تھوڑی دیر گزری کہ ایک شیر آیا، اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا اور پیٹ بھر کے اس کو کھایا، جو بچہ کچا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ جو بھیڑیا تھا اس نے اپنے آپ کو رینگا گسیٹا، اور جو شیر کا چھوڑا ہوا بچہ کچا تھا نا، اس کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو شیخ سعدی کہنے لگے مجھے اللہ کی ذات پر بڑا ہی پیار آیا کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ ایک جانور جس کی خوراک کا ذریعہ اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اس کی ٹانگیں نہیں، اور تو نے اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دیا۔ اے اللہ میں تو پھر انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اور اگر میں بیٹھ جاؤں تو کیا مجھے رزق نہیں ملے گا؟ شیخ سعدی کہتے میں نے یہ سوچا تو حاطف غیبی سے آواز ہے، شیخ سعدی بیڑیا نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا اور لوگوں کو بھی کھلا۔ اگر بیڑیا بنے گا تو لوگوں کا چھوڑا ہوا کھائے گا، بچہ کچا کھائے گا، اور اگر شیر بنے گا خود بھی کمائے گا، لوگوں کو بھی کھلائے گا۔ تو یہ شب برات جو ہمارے پاس آ رہی ہے نا، یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ آپ کو آپ کا مالک کہے نا کہ یار تو فلاں دن چھٹی کر لینا، میں تیری تنخواہ نہیں کاٹوں گا، بونس بھی دے دوں گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کر لیتے ہیں۔ عرش کا رحمان کہہ رہا ہے اے بندو، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ یار ہمیں کمپنی اچھی آفر کرے تو ہم پہلی چھوڑنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ کمپنی رزق اچھا دے رہی ہے۔ اور بھائی جس نے رزق دینا وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ دینے والا خود پوچھے تو کتنا کرم ہوتا ہے اس کا یار۔ ہم کسی سے جا کے ترلا کریں، ریکویسٹ کریں تو اور بات ہے، اور اگر دینے والا خود ہی پوچھ لے کتنے کے چاہیے دینے، اور اگر دینے والا خود ہی کہہ دے کہ آؤ جاؤ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان پہ آتی ہے، لیکن شب برات ایک ایسی رات ہے، نبی پاک نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتی ہے، اور فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یار دیکھیں ایک بات کو یاد رکھیں، کس نے اگلے برس زندہ رہنا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری برس ہو، بہت سارے چہرے پچھلے سال آپ کے سامنے تھے لیکن اس سال نہیں ہے، اور پتہ نہیں ان چہروں میں سے اگلے سال کس نے ہونا ہے۔ اور یہ شب برات جو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔ آپ کو میں نے حدیث پاک سنائی ہے کہ بندے نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا۔ یہ شب برات کی رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں کتنا رزق ہمیں ملنا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، اس کی معلومات فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ یہ جو نامہ اعمال کی تبدیلی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال جو اب شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رجسٹر دے کے یہ آگاہ کر دے گا کہ کس انسان کی روح قبض کرنی ہے، کس کو زندہ رہنے دینا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کب کب بارش نازل کرنی ہے۔ یہ ساری چیزوں سے جو آگاہی ہوتی ہے وہ فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ اس رات کا نام شب برات ہے کہ آنے والا سال کس کا کیسے ہوگا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آگاہ کرتا ہے، اور اس چیز کا نام ہے نامہ اعمال کی تبدیلی۔ ہم نے جو کرنا ہے وہ لکھا جا چکا۔ آپ کو میں نے شروع میں حدیث پاک سنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم نے عرض کی مالک کیا لکھوں، اور میں جتنے انسان آئیں گے ان کی تقدیریں لکھ دیں۔ قلم نے تقدیریں لکھی، اس کو خشک ہونے کا حکم دے دیا گیا، قلم خشک ہو چکے ہیں، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن فرشتوں کو اس کے بارے آگاہی دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک رات ہے، یہ گولڈن چانس ہے۔ معاف کرنے والا خود پوچھ رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یار اس سے بڑا کرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صرف میں ایک روایت سناؤں گا، گفتگو میں سمیٹنے لگا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ آپ یقین کریں اس وحی کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے پیار کر کے دیکھے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، داؤد، جو لوگ اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں، دنیا میں چلے گئے، رب کو یاد ہی نہیں کرتے، اے داؤد اگر ان کو اپنے رب کی محبت اور رب کتنی شدت سے ان کا انتظار کرتا ہے،
اگر پتہ چل جائے نا تو ان کی جسم کی ہڈیوں کے جوڑ نکل جائیں. اور داؤد اگر ان کو رب کی رحمت کا علم ہو جائے نا تو وہ جان سے چلے جائیں. اے داؤد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب سے منہ موڑا ہوا ہے. اے داؤد سوچ، جو خود چل کر میری دہلیز پہ آتا ہوگا رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا. یہ تو چلے گئے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. اور رب خود کہہ رہا ہے پلٹ کے آ جا، آنا ہمارا کام ہے. اور مولا علی کا فرمان ہے جس بندے کو رب نے معاف نہ کرنا ہو رب اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے سمجھو بخشا گیا. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک بندے کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بڑھ جائیں اور وہ بندہ ایک بار آنسو بہا کے کہ مالک تو معاف کر، رب سارے ہی معاف کر دیتا ہے. آخری جملہ، جو نوجوان بیٹھے ہیں، جب جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں نا تو نوجوان کثرت کے ساتھ مساجد میں آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں. نبی پاک نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے. ان میں سے ایک نشاندہی کی ہے کہ جو شب برات کی رات ہے نا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہونی. اگر رب کو منانا ہے تو پہلے ماں باپ کو مناؤ. رب کو منانے کے لیے ماں باپ راضی کرنا ضرور. جن کے چلے گئے ہیں آپ تصور تو کرو، جن کے ماں باپ زندہ وہ شکر کرو. کچھ لوگوں کو ماں باپ کو منانے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو. آج جو سب سے تگڑا جوان یہاں بیٹھا ہوگا نا، اس کو بولو کہ ایک اینٹ لو، ہاتھ سیدھا کرو اور اینٹ لے کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک 3 منٹ کے بعد 4 منٹ کے بعد اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے اور خون رگوں میں جمنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ اس کا شل ہو جائے گا. یار ہم ایک اینٹ 4 سے 5 منٹ اٹھا کے نا ہاتھ سیدھا کر کے کھڑا نہیں ہو سکتے. جو بڑا جری جوان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو جس نے 9 ماہ تک ہمارا وزن اٹھا کے رکھا ہے. اس نے تو اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی کہ سفر کروں گی میرے بیٹے کو کہیں اذیت نہ ہو جائے. اس نے غمی خوشی ہمارے لیے چھوڑ دی. آج اس باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جو تپتی دھوپ میں ہمارے لیے رزق کما رہا ہے، ٹھر ٹھراتی سردی میں ہمارے لیے رزق کماتا ہے. باپ زندہ ہے تو شکر کرو. اس نوجوان سے پوچھنا کہ جو عید کی نماز پڑھ کے سارے محلے کو عید ملتا ہے، لیکن اگر سینے لگانے والا باپ نہ ہو، اس سے پوچھنا باپ ہوتا کیا ہے. جو قربانی خریدنے جائے تو اس سے پوچھنا وہ دن یاد آتے ہیں جب ابو ساتھ لے کے جاتے تھے. اس سے پوچھ باپ ہوتا کیا ہے. آج باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. خدا کی قسم باپ ایک سورج ہے، اس کی تپش بڑی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے. لیکن نوجوانوں، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھاتے ہیں. کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا. یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ. اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، بیٹا پریشان ہو تو باپ بلا کہتا پتر گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے. باپ کے علاوہ یہ کون کہتا ہے؟ ماں باپ کے جانے کے بعد اس کمرے سے بھی خوف آتا ہے جہاں ماں باپ بیٹھا کرتے تھے. اپنے گھر کی چھت سے خوف آتا ہے. اور جب تک ماں باپ ہو بندہ دلیری کے ساتھ چھت پہ چلا جاتا ہے. ماں باپ کو آنکھیں دکھا کے کبھی رب راضی نہیں ہوگا. جس کا حق مارا ہے پہلے اس سے معافی مانگو، پھر آ کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ.